رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس بات کو طے نہیں کرتے، لیکن فرماتے ہیں یہی اکثر ہم نے اسی مقام پر لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے گزشتہ امتوں کے احوال ذکر فرمائے کہ ایک 1000 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، 1500 سال تک وہ زندہ رہتے تھے۔ تو صحابہ کے دلوں میں تجسس پیدا ہوا کہ اگر عمر 1000 سال ہوگی تو نماز بھی تو 1000 سال ہی پڑھیں گے نا، اگر عمر 1500 سال ہوگی تو روزے، عبادتیں، یہ سارے کام بھی تو بڑے زیادہ کرتے ہوں گے۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب میں ایک رات دیتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات ایک ہوگی پر 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، 1000 مہینے سے۔ یہ رات اگر کسی کو میسر آ جاتی ہے اور پھر وہ صدق دل کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر وہ اس رات کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دین، شریعت، قرآن، اسلام یہ بحث کرنے نہیں آیا دنیا میں۔ علماء جو بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے، تشریحات کے لیے، تفاسیر کے لیے، وہ ان کا مقام ہے، لیکن ہم جو عوام بحث کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، دین تو عمل کرنے کے لیے آیا، اس پر عمل کیا جائے گا، عمل کی کوشش کی جائے گی۔ اور قرآن مجید نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ کون سی زندگی دیتا ہے؟ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اللہ پاک، صاف ستھری، غلاظتوں سے پاک زندگی دیتا ہے جو بندہ عمل کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ انسان ہے، وعدے کے باوجود بھی کہیں غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ ساری رات روتا رہا، ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی، اس نے ساری رات مسجد میں رو کے گزاری، لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے 3 دن کا رمضان رہ گیا ہے، پھر میں نے دیکھ نہیں لینا تمہیں۔ فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ وہ تو میاں طے شدہ بات ہے کہ سویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سموسے اور پکوڑے کے لیے، اس میں بھی ملاوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر، 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے؟ ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کار ہی کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا؟ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔
بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی. یہ سمجھ لیں، بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں. فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. عمل کا رستہ، عمل کا رستہ. دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد. ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے. بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے، تو سمجھ نہیں رہا بات کو. اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں. عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں، آپ سکون میں رہیں گے. بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. ہمیشہ عمل کریں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے. بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا. کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا. قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں. یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے. تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی. اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا. رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا. اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا. ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا. کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا. فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ 6ٹھے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے. کہتے ہیں طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے.
पूरे दो। और नेकी की बात जब आती है तो कहते हैं हजरत साहब दीन इतना सख्त नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। अब मैं मगरिब इशा पढ़नी शुरू कर दी है मैंने, अब मैं तस्बीह ले ली है कल मैंने, भी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊं। यानी रकम लेनी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल नहीं है। लेकिन और मकान की रजिस्ट्री अगर करानी हो तो मालिक मकान कहेगा आहिस्ता आहिस्ता करा लो, कहते हैं पैसे पूरे दिए, सवेरे चल और बयान दे। ये क्या बात हुई? यहां ये जो हमारा माहौल था ना, कर लेंगे हो जाएगा, यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए। आखिर तक तबाही उतर गई लेकिन लोग बदलने को तैयार ना हुए। हजरत फुजाला कहते हैं अभी मैंने कलमा पढ़ा, अभी मैं वापस आया, रास्ते में वो बीबी खड़ी थी, कहते हैं मैं वो शख्स था कि औरतें मरती थी मेरे ऊपर और किसी की जुर्रत थी कि वो आए बाएं शाएं करे, लेकिन फरमाते हैं मैं बीबी के पास से गुजर गया। पहले तो उसका ख्याल था रुकेगा, लेकिन जब मैं रुका ना तो दरवाजे पे आई, और जब मैं गुजर गया तो उसने आवाज दी, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। जब आगे बढ़ा तो मेरे पीछे दौड़ी। फरमाते मुझे पकड़ के कहने लगी फजाला तुझे क्या हुआ, तू वही नहीं जो यहां से गया था? आप फरमाते मैं कभी नहीं रोया था, मैं कभी नहीं रोया था। और जब कहा ना तो वही नहीं, कहते मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जो गया था वो नहीं हूं, अब तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया, अब मैं वो नहीं हूं। अब नहीं हो सकता कि कोई मेरी नजर मैली हो जाए, ये कैसे मुमकिन? अब ना इस्लाम की तारीफ हमने ये की है कि खबरदार कोई हमारे करीब ना आए, हम किसी को बात नहीं करने देते कि हम मुसलमान हैं, हम बात नहीं करने देते। पता क्या बात है, एक मेरी ये तकरीर होती है मिंबर पे और एक मेरा अमल होता है जब मैं सफर करता हूं, जब मैं गाड़ी में बैठता हूं, जब मैं दोस्तों से मिलता हूं। जब इन दोनों बातों में तजाद आता है ना, तजाद, तो लोग तकरीर को जज्बात नहीं कहते, एक फन बन जाती है तकरीर। आपको पता है ना वाइजीन नाथ खां कहते हैं मैंने महफिल लूट ली, फिर लोग शुमार करते हैं कितने लोगों ने सुभान अल्लाह कही, फिर लोग शुमार करते हैं कि आज 5 बंदे रोए भी थे जब मैं तकरीर कर रहा था। तो फिर ये फन है, ये जज्बात का इजहार। समझ ले बात को कि अमल जब आप नहीं ना करते अमल, तो आप खुद बड़े बेचैन रहते हैं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन सा गोरख धंधा है कि मेरा अमल सिफर होता जा रहा है। हमारे एक उस्ताद थे तो वो फरमाया करते थे कि अगर पढ़े लिखे आदमी को तुम बेअमल देखो तो उससे दूर हट जाया करो, वरना तुम्हें भी बेअमल कर देगा। मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा हुजूर ये क्या है? तो फरमाने लगे अपने हज़रत साहब से पूछना, वजाहत करेंगे। मैंने हज़रत साहब से कहा जी अजीब बात कर दी है, इल्म वाले बंदे के पास बैठ के तो इल्म आता है। तो वो फरमा रहे थे कि इल्म वाले बंदे के पास अगर वो बेअमल हो तो बिल्कुल ना बैठना। तो हज़रत साहब फरमाने लगे उन्होंने सही कहा है। अब बात बहुत बड़ी है, पता नहीं आपकी समझ में आती है नहीं आती, बहरहाल कर देता हूं। पढ़ा लिखा बंदा अगर बेअमल हो तो उसके पास है, तो मैंने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देगा, वो बेअमली पर भी दलीलें कायम करेगा कि ये वजह है तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो चूंकि वो बेअमल है और है पढ़ा लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ना पल भर में बदल जाते थे। और अल्लाह ताला भी ना बड़े मौके देता है हमें, बड़े मौके। हुजूर ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत से रोजे रखे वो नई जिंदगी का आगाज करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बीमार हो गया, मरीज हो गया, और निसाई शरीफ में फरमाया कि 3 दिन तक बिस्तर पे रहा और उसने शिकवा न किया अल्लाह का, और जब वो शिफायाब होके बिस्तर से उठा है ना, तब अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और फरमाया जो हज करने गया, हज करके वापस आया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यूं समझे कि मैं आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। बड़े मौके अल्लाह ने दिए, बड़े मौके, बड़े सारे मौके अता फरमाए कि मैं तेरे पिछले गुनाह माफ कर दूंगा। तू भी तो नई जिंदगी का आगाज करना, तू भी तो शुरू करना नए सिरे से, तू भी तो बदल के आना, तू भी तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करना। सालों बीत गए, हमें सालों बीत गए, तकरीर करते, तकरीर सुनते, कुरान सुनते, पूरा पूरा कुरान सुनते, तर्जुमा और तफसीर लोगों ने पढ़ पढ़ के बड़ा बड़ा जगहों पे लोग दलाइल देते, बात करते। कब वो वक्त आएगा जब हम अमल करेंगे? थोड़ा थोड़ा मुझे सफर करना पड़ता है, दुनिया में घूमता रहता हूं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अनोखी हो जाती हैं। मैं एक जगह पे था तो वहां 4, 5, 6 उम्रे के टिकट थे महफिल में। तो हमारे आपको पता है ना वो जो दलीलों वाले लोग हैं उन बेचारों को भी कोई दलील नहीं मिलती।
تو ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی عمرے کا ٹکٹ دینا جائز ہے قرآن اندازی کر کے؟ میں نے کہا یار چلو جائز ہی رہنے دو، تیری مہربانی کہ اب اس پہ بھی اعتراض آ گیا ہے۔ میں نے کہا 100% جائز ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اندازی تو شروع ہو گئی جو حدیث میں نہیں آئی، عمرے کے ٹکٹ والی ہے جائز، پر نبی پاک نے جس قرآن اندازی کا کہا تھا وہ کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے تم قرآن اندازی کرو، وہ کس دن کرنی ہے، کس مسجد میں ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تمہیں پتہ چلے اذان کا ثواب کتنا، تم قرآن اندازی کرو، کب کرنی ہے، کون پڑھے گا اذان، کون یہ آگے بڑھ کے کام کرے گا؟ بھئی جو قرآن اندازی حدیث میں ہے وہ کب ہوگی؟ یہ تو قرآن اندازی شروع ہو گئی اور ہو رہی ہے، اب تو لوگ جہیز دینے لگے ہیں قرآن اندازی کر کے، یہ ماحول بن گیا۔ دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے، جو حکم میرے نبی پاک کے غلاموں کو ملا انہوں نے عمل کر کے دکھایا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ عمل کے میدان کے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ روایات مروی نہیں ہیں، اگر ڈھونڈنے نکلو گے تو زیادہ قول نہیں ملیں گے ان کے۔ حضرت عمر فاروق کے زیادہ اقوال، زیادہ ارشادات آپ کو نہیں ملیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی زیادہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، ان کا عمل ملے گا، ان کا کردار ملے گا، ان کا لب و لہجہ ملے گا، زندگی گزارنے میں کیا طریقہ اختیار کیا وہ آپ کو ملے گا۔ اب تو وہ لوگ رخصت ہو گئے جن کے عمل سے لوگ زندگی پکڑتے تھے، عمل سے، کردار سے۔ تو عمل کا راستہ کب اختیار کریں گے، آگے کب بڑھیں گے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عمل کرتے تھے، اور جب عمل کرتے تھے پھر اس کا ریزلٹ آتا تھا۔ یاد رکھنا، ریزلٹ نیتوں کا آتا ہے، ارادوں کا آتا ہے، عمل کا آتا ہے۔ گفتگو کا ریزلٹ، آپ بڑا اچھا سبق سنا لیں تو پیپر نہ دیں تو پاس ہوں گے کہ فیل؟ آپ تو کہہ رہے تھے وہ مجھے سارا ہی آتا تھا۔ تو عمل آپ کرتے ہیں تو عمل پر نتیجہ ہوتا ہے، عمل پر، عمل پر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے نا، ان کا نام مبارک تھا، وہ ایک باغ میں رہا کرتے تھے، باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے بڑے صاف ستھرے، بڑی ان کی طبیعت میں نکھار تھا۔ آج مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سیاستدان ہی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا، یا بہت بڑی انڈسٹری ہو تو وہاں خرابی نہیں ہوتی، بلکہ ریڑھی والے کا بھی اگر ہاتھ پڑ جائے نا تو چھوڑتا وہ بھی کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ وہ بھی جو اچھے اچھے آم ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ لگائے ہوتے ہیں، اس نے دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں اور دینے کے لیے اور ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو میں نے بیچنے ہیں نا، تو بھئی اگر یہ بھی بیچنے تھے تو اکٹھے لگانے چاہیے تھے، لیکن معیار ہے نا ہمارا، عمل کا راستہ مسدود ہے۔ حضرت مبارک جو تھے وہ مالی کے طور پر غریب آدمی تھے تو کام کاج کرتے تھے۔ تو ایک دن باغ کا مالک آ گیا، اس نے آ کے آپ سے کہا کہ کنوں کا باغ تھا، اس نے کہا کہ لاؤ ایک، کنوں لا کے دیا تو کھٹا تھا، اس نے کہا یہ نہیں ٹھیک، دوسری درخت سے لاؤ، دوسرے سے لائے تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرے سے لائے وہ بھی کھٹا تھا۔ کہنے لگا بیٹے کتنے سال ہو گئے تمہیں؟ تو فرمانے لگے 10-12 سال۔ تو کہنے لگے تمہیں ابھی بھی نہیں پتا کس جگہ کا کنوں میٹھا ہے، سارے کڑوے لائے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے آپ نے مجھے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا ہے، کنوں چکھنے کے لیے نہیں رکھا، مجھ سے قسم اٹھا لیں کبھی میں نے چکھا بھی ہو، اس لیے کہ میرے ذمے اور کام۔ باغ کا مالک اتنا خوش ہوا کہ اس نے آزاد بھی کر دیا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا، اور وہ باغ بھی آپ کو تحفے میں ہی دے دیا۔ ان کے جان حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کہتے ہیں کہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں نے نا باغ بڑا سجایا، سوارا، محنت کری، بادشاہ آ گیا۔ تو بادشاہوں کو بھی کچھ چیزیں پسند آ جاتی ہیں نا، اور ہمارے ملک میں تو ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں، ڈھیر سارے لوگ بادشاہ ہیں۔ اگر کسی تگڑے بندے کو کسی غریب کی جھونپڑی پسند آ گئی پھر اسے دینی ہی پڑے گی، بلکہ ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ چودھری صاحب نے آ کے کہا ہے کہ مفت دینی ہے کہ پیسے لے کے دینی ہے، یہ یہاں تک خبریں۔ تو بادشاہ آ گیا، اس نے دیکھا بڑا سجا سنورا باغ ہے، اس نے حضرت مبارک سے کہا کہ مجھے نا جوس بنا کے پلاؤ کنوں کا۔ تو حضرت نے اسے نا جوس دیا، اس نے پیا تو بڑا مزہ آیا، کہنے لگا ایک گلاس اور نہیں دیتے؟ تو حضرت اور بنانے لگے، تو اس کے دل میں نا اس سے پہلے خیال آ گیا کہ باغ بڑا شاندار ہے اور پھل بھی بڑا مزیدار ہے، تو قبضہ نہ کر لوں، اپنا ہی نہ ہو جائے، یہ اس کو دیتے ہیں تھوڑے بہت پیسے، یہ نکل جائے گا، نہ بھی نکلا تو ڈانٹ دیں گے۔ اتنی دیر میں نا حضرت مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک گلاس شربت کا اور بنا کے لے آئے، بادشاہ کو دیا نا، تو اب جو گلاس آیا تو کڑوا تھا، کسیلا تھا، کھٹا تھا۔ تو بادشاہ کے گلے کو پڑا تو کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے تو بڑا میٹھا تھا،
बात वही है तो जायका कैसे बदल गया? तो आप फरमाने लगे वो बादशाह की नीयत बदली है ना, बादशाह की नीयत बदली है तो इसका भी जायका बदल गया है। तो नीयत ना आपकी बदलती तो ये हुजूर का फरमान है। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखते। कहा आपकी नीयत बदल गई तो इसका जायका बदल गया। अब बादशाह ने दिल में कहा नहीं यार, बंदा कह तो ठीक ही रहा है, ये तो इसकी मेहनत से अल्लाह ने फल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हजरत दौड़ के गए तो दूसरा जूस का गिलास बना के लाए। अब दिया तो मीठा था। कहने लगा अब क्या हुआ? फरमाने लगे आपकी नीयत ठीक हो गई है तो रब ने जायका भी ठीक कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तो तेरे गुमान के करीब रहता है, तेरे गुमान के। ये मैं बच्चों को ना थोड़े दिन पहले मैं उन्हें कह रहा था दीन में आगे बढ़ने के लिए कोई सियासत ना करना, कोई चक्कर ना चलाना। मैंने चक्कर चलाने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाने वाले देखे। थोड़ा कर लेना पर उतना करना जितना मुखलिस होके हो सके। कोई चक्कर चलाना, किसी खाते में पड़ना, इससे बचना, ना पीछे रह जाओ। मैंने बड़े बड़े तेज लोगों को जिंदगी में जीरो देखा है और बड़े बड़े सादे लोग जिनको 50,000 रुपया गिनना पड़ जाए तो थक जाए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दिया है तो बगैर हिसाब किताब ही अता फरमाया है। तो हम ना नियतों के बलबूते पर अमल करें, खाली बातें ना करें। आपका जो अमल होगा वो आसानी कर दे। हजरत हबीब अजमी बड़े मालदार थे। दुनिया में ढेर सारा फसाद मालदारों की वजह से होता है। ये जो शादियां महंगी हुई है ना, ये अभी थोड़ा सा पहले की बात है कि शादी मैरिज हाल में करने का किसी देहाती को कहते थे तो वो कहता था कि मैंने नहीं मैरिज हाल में करनी, ती करो तोड़ी दिए। अब क्या हुआ है? कोई मना करता है? बल्कि जो बड़े दूर दराज देहात है उनमें भी मैरिज हाल बन गए। ये अमीर कुछ कबाहतें ऐसी पैदा करते हैं कि गरीबों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। ये कुछ ऐसे मामलात लाते हैं मैदान में कि फिर आम लोगों के लिए उसमें मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वो रिवाज बन जाता है मुआशरे का। पैसे वाला आदमी उस रिवाज को लाता है मैदान, उससे खराबी होती है। और फिर मेरे गरीब का ये हाल है कि अमीर को रस्म छोड़ दे तो छोड़ दे, गरीब को कर्जा उठाना पड़े, छोड़नी कोई शय नहीं उसने, जो मर्जी हो जाए, इसने कोई चीज पीछे नहीं होने देनी। हजरत हबीब अजमी बड़े मालदार थे तो वो कारोबार कर, ये मालदार लोग जो होते हैं ना, ये तो कहते हैं पैसे को पैसा, है ना, कितना मशहूर है जुमला, पैसे को पैसा। तो ये फिर मार्केट में पैसा फेंकते हैं, तो ये पैसा खींचने के लिए पैसा फेंकते हैं। फिर एक दूसरे को कहते हैं तेरी वजह से महंगाई हुई है, तेरी वजह से महंगाई हुई। हालांकि महंगाई किसी की वजह से भी होती किसके लिए? गरीब के लिए। मतलब पेट्रोल महंगा हुआ तो किराया बढ़ गया बस का, लेकिन पेट्रोल सस्ता हुआ तो कभी किराया भी सस्ता हुआ है, उसने उधर ही रहना है। तो महंगाई किस बेचारे के लिए हुई? गरीब के लिए, जिसने घर जाना है ना, इसने घर जाना है। अभी हमारे एक बच्चे ने जाना था तो सफर लंबा था, तो कह रहा था 1000 रुपया मेरे पास है पर किराया 1500 लगता है। अभी भी लोग हिसाब करते हैं और फिर सोचते हैं कि रास्ते में शय कोई नहीं खानी, इसलिए कि फिर किराया कहां से दूंगा, मैनेज करके रखते हैं। ये खिदमत होती है ना उलमा की, हुफाज की। तो मुझे पता है, मैं इस कबीले का आदमी हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे हिसाब करके रखते हैं कि अब इतने आए हैं तो इसमें से यहाँ जिसके पास हैं ही बड़े लिमिटेड से, तो बेचारा पहले से सोच के बैठा होता है। मुझे पता है जिनके पास फिर बेहिसाब होता है वो फिर मार्केट में फेंकते हैं, तो खींचते हैं, तो जुल्म करते हैं। हजरत हबीब अजमी कहते हैं जब माल दिया अल्लाह ने तो मैंने सूद का काम शुरू कर दिया। अब सूद वालों के पास भी बड़ी दलीलें हैं, इंश्योरेंस वालों ने भी फतवे रखे हुए हैं, वो आगे फतवा दिखाते हैं। वो कहते हैं जनाब फतवा, तो मैंने कहा कि फतवा मार्केट में मेरी तरह के मौलवी हैं मियाँ, अब कैसी बात करते हो, फतवा तो मिल ही जाता है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान ज़हन में रखना कि हुजूर ने फरमाया एक हलाल है तो एक हराम है, एक में शक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमने शक वाली चीज से भी बचना है। इसमें मशकूक हो गया ना कि पता नहीं, अब देखे ना उलमा का यहाँ इख्तलाफ है, जो जायज कहते हैं काबिल एहतराम है, लेकिन जो नाजायज कहते हैं उनके भी तकवे में कोई शक, तो शक आ गया ना इस बात में। तो हुजूर ने फरमाया तुम शक वाली चीज से भी बचो। हजरत हबीब अजमी कहते हैं मैं सूद का धंधा करता था, बड़ा सूद लाता था, बड़ा सूद, और ये सूद जिस पे चढ़ जाता है उस पे उतरता नहीं। पाकिस्तान का भी बुनियादी मसला ये है कि सूद इतनी बड़ी नहुसत है कि ये अल्लाह रसूल से जान गए, क्योंकि बहुत ज्यादा सूद हम देते हैं। इसलिए मैं तो आपको पता है जो कोई बुरा काम करे उसको बुरा कहना चाहिए, हुकूमती लेवल पर तनकीद इसलिए अच्छी होती है कि लोगों तक जब पहुंचती है तो फायदा देती है, लेकिन जो बंदा अच्छा काम करे उसकी अच्छाई को भी बयान। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि सूद का कारोबार मैंने शुरू कर दिया, बड़ा वसी था मेरा काम सूद का, मैं सूद लेता था, सूद पे गुजारा होता था। मेरी बीवी मुझे समझाती थी कि ये सूद है, ये हराम है, ये गलत है,
سے بچو. کہتے ہیں وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تو میں ڈانٹ دیتا. ایک دن نا میں سود کے پیسے لے کے نا آ رہا گھر, اس کا میں نے گوشت خریدا, بیوی کو دیا کھانا پکانے کے لیے, تو اس نے ہنڈیا چولہے پہ رکھی. کہتے اس نے ذرا اس کے اندر چمچہ جو چلایا ہنڈیا میں, تو وہ لایا میں گوشت تھا پر سارے کا سارا خون بن گیا, خون بن گیا سارے کا سارا. اللہ اکبر. کہتے ہو میری بیوی چیخیں مارنے لگی اور لا کے میرے آگے رکھا, کہنے لگے یہ تیرے سود کے پیسے خون بن گئے, تجھے بھی پلاؤں اور تیرے بچوں کو بھی. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے تو سارے پیر بلائے یا فرق کوئی نہیں پڑتا. تو میں کہتا ہوں پھر غور کر لو, شاید اس کونے میں کسی یتیم کے پیسے لگ گئے ہوں, کسی بیوہ کی آہیں ہوں. اگر اس رقم کی کوئی گھر بن جائے نا تو پھر ساری دنیا کے پیر جمع کرو تو چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوا کرتی. حضرت بی بی اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ وہ جب بن گیا نا خون, تو اب میرے اندر نا چوٹ لگی کہ یار اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے نظارے دکھا رہا ہے تو آخرت میں میرا کیا بنے. کہتے میں درد کے ساتھ باہر نکلا. بچے گلی میں کھیل رہے تھے, جب ان کے قریب سے گزرنے لگا نا, تو ہم تو کہتے ہیں نا لوگ حسد میں بات کرتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو حسد میں بات کرتے ہیں, پر دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. انتم شہداء اللہ فی الارض, حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. مومن جو تمہارے بارے میں کہے کان لگا کے سنو. لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں, کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں. جن لفظوں سے لوگ دنیا میں یاد کرتے ہیں, مرنے کے بعد بھی انہی لفظوں سے یاد کریں گے. انہی لفظوں سے. کوئی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا. ہاں اگر تم نے خیر کی ہوگی تو پھر لوگ گلیوں سے نکل کے آئیں, پھر لوگ روئیں گے کہ بندہ بڑا تھا. تو حبیب اجمی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے, تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, بڑا ظالم ہے, بہت بڑا سود خور ہے. چھوٹا بچہ, ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نحوست ملے. چھوڑو, سودیا ہے. کہتے ہیں میرے دل پہ اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی. یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں. بچے فرمانے لگے, میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا. میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں. یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے, مرید ہوتے تھے؟ اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے, جو روز ہمیں نصیحت کرے. دیکھیں نا ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں, اگر کہیں ملک جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں. تقوی کے پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کو سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے, دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے. فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا, توبہ کی, معافی مانگی, گڑ گڑایا, بڑا رویا. تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی. میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا. مر جاؤں گا, حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا. ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے, یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے, ہمارا تھوڑی ہوتا ہے. ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا. اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا, بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں, اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے, نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں واپس آیا سچی توبہ کر کے, ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا. ابھی وہ بچے وہی کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا. کہتے ہیں واپس آیا تو وہی کھڑے تھے. انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, اللہ کا ولی آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے, اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں. کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ, ابھی تو میں آج بدلا ہوں, آج میں بدلا ہوں تو تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں, تو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے. تبدیلی اپنے اندر لائیں, روح کے اندر لائیں, مزاج کے اندر لائیں. یہ شب قدر کی رات ہے, توبہ اور استغفار کریں لیکن بدلنے کے ارادے سے, چھوڑنے کے ارادے سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب ذی الحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں؟ فرمایا جو ایک سپارہ پڑھتا تھا 2 کر دے, اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے. آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں, اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ عادتیں ہم چھوڑیں گے. یہ غلط بات ہے کہ عادتیں چھوٹا نہیں کرتی. حضور عادتیں ہی تو بدلنے آئے ہیں دنیا میں.
عادتیں بدل جایا کرتی. اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں, پھر خدا کے رزلٹ کا انتظار کریں, پھر دیکھیں اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے. آپ ارادہ کریں, آپ پروگرام بنائیں, آپ ذہن اپنا بنائیں کہ میں نے نا اب کچھ بدل جانا ہے, اب میں نے اندر کچھ اپنے تبدیلی پیدا کرنی ہے. نکل آئیں. 2-3 گزارشات جاتے جاتے آپ سے عرض کروں. ایک تو زندگی میں کچھ کام ایسے کریں کہ جن کاموں کا مجھے پتا ہو یا میرے رب کو پتا ہو, کسی انسان کو خبر نہ ہو. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا کوئی کام بھی زندگی میں کرے نا تو اپنے اوپر مشقت کریں کہ وہ کام میں نے ریاکاری کے طور پہ نہیں کرنا, وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرنا. دینی معاملات کے اندر, دینی کاموں کے اندر, یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ واقعی آپ فی سبیل اللہ وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ جو رسم ہے نا بے تحاشا, کچھ چیزیں بوجھ بننے لگ گئی ہیں, بوجھ. طبیعت محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب ہم یہاں بھی ہم وہ کام کریں گے سیکھ کے, سن کے, تیار کر کے. باہر آئے تھوڑا. حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے, وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی, میں گھر میں بیٹھا تھا, بالکل تیار تھا, کل پرسوں جانا تھا, تو میری اماں نے پانی مانگا, بیٹا پانی دینا. رسالہ کشیریہ میں اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں اماں جی نے کہا پانی لاؤ, تو میں نے نا چھوٹے بھائی سے کہا اماں جی کو پانی دینا. اماں جی نے مجھ سے پانی مانگا ہے. جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اماں کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ جو انڈسٹری کا مالک ہے 2 کروڑ روپیہ, وہ نرس رکھ دے اماں کو کہ خود اماں کو روٹی کھلائے. وہ کہتا میں کر تو رہا ہوں, میں ہی تو تنخواہ دیتا ہوں, بی بی جو رکھی ہوئی ہے. کس کو خدمت کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کو, انجینئر صاحب کو. نبی وقت بھی ہونا, نبی وقت بھی اور ولی وقت بھی, تو ماں اس کے لیے بھی قابل تعظیم ہوتی ہے. آپ بات کو سمجھیں. نبی کریم علیہ السلام تو اپنی رضائی ماں آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضور نے کہا یہ تعظیم کا موقع ہے. حضرت ابو مرتعش کہتے ہیں اماں نے پانی مانگا, کل میں نے حج پہ جانا تھا. چھوٹے بھائی سے کہا ذرا اماں کو پانی دینا, چونکہ میں تو پیر صاحب ہوں, میں تو علامہ صاحب ہوں, 25-30 آدمی ابھی گلی میں کھڑے ہیں مجھے ملنے والے. بہت پتر تو پانی لا دے, پانی کی بات ہی ہے نا. کہتے فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ سینکڑوں میل کا سفر حج کا پیدل کرنا ہے, اس کے لیے تیرا نفس تیار ہے, اور یہاں سے اٹھ کے وہاں مٹکے سے پانی ڈالنے جانا ہے اماں کے لیے, اس کے لیے ذہن تیار نہیں. فرماتے ہیں پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو حج کرنے جا رہا ہے نا, اس میں لوگ تجھے حاجی کہیں گے, اور واپسی پہ تیرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے, لیکن اماں کو پانی پلانے پر تو کوئی بندہ انعام نہیں دے گا, کوئی شور نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابھی میں حج کے لیے نفسیاتی طور پر تو تیار ہوں, پر دلی طور پر تیار نہیں ہوں. کہتے ہیں میں نے حج کا ارادہ چھوڑ دیا. میری اماں کہنے لگی بیٹے جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اماں پہلے تیرے تک پہنچ لوں, پھر بیت اللہ شریف تک بھی پہنچ جاؤں. تو دینی کام زندگی میں کوئی بھی کرے نا, مخلص ہو کے کریں, نکل آئیں تسنن سے, بس کریں. یار مطلب سب کے سامنے اداکاری تو اللہ رسول کے سامنے بھی اداکاری چھوڑ دے یار. مطلب ویسے بھی میں کہتا ہوں اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے, اداکاری کرتے کرتے نا بندہ وہ لمبی نہیں چلتی. تو آپ نارمل زندگی میں اللہ رسول کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی, آسانی ہوگی آپ کے لیے. میں شب برات کی محفل کے بڑے پوسٹر نہیں بنواتا, شب قدر کے بھی نہیں بنواتا. اگر کبھی بنتے ہیں تو دوست کوئی بنا کے لگا دیتا ہے, بڑا مختصر سا پیغام, وہ بھی شاید آج. کیوں بلا؟ میں دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو تنہائی میں شب قدر میں مزہ آتا ہے نا اللہ اللہ کرنے کا, وہ تنہائی میں کرے. لیکن زیادہ تر لوگ کر نہیں پاتے, اس لیے ہم محفل کو سجاتے ہیں. اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں, خدا را کچھ تھوڑا سا اخلاص للہیت پیدا کریں طبیعت میں, اور کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی جگہ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں رکاوٹ ہو, آزمائش ہو. ابھی کی بات بتاتا ہوں. میں نے ہمارے جو تراویح کے حافظ صاحب ہیں ان کی خدمت کی. ابھی ہم نے, مجھے ایک سنگی کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں کیا دیا ہے. میں نے کہا میرے خیال میں بتانے کے لائق ہوتے تو شاید بتاتا. اب آپ کسی کو 2-4 ہزار دیں کہ اس کا اعلان کریں گے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں نہیں اعلان کرنے والی. پھر یہ کہ وہ میں دیکھتا رہتا ہوں نا جی, تصویریں پہنچتی رہتی ہیں کہ جو 500 دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے, جو سوٹ دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے. تو جو ایک جگہ پہ میں کھانے کے لیے بیٹھا تھا ٹیبل پہ, تو انہوں نے پہلے نا برتن اٹھا کے تو چاولوں کی فوٹو کھینچی, پھر قورمے کی کھینچی, پھر ساری چیزوں کی.
تو میں نے کہا کہ یار پہلے ہمیں پوچھ لو ہم نے کیا کیا کھانا ہے، جو کھائیں گے اس کی فوٹو کھینچ لینا. اب تم ہماری فوٹو کے ساتھ قورمہ فٹ کرو گے تو لوگ تو کہیں گے نا مولانا کھا کے گئے. تو میں نے پتہ نہیں کھانا ہے نہیں کھانا. تو آپ ڈرے اللہ تعالیٰ سے. ہر بات میں تھوڑی یہ مطلب تسنع آئے گی، ہر بات کے اندر تھوڑا یہ معاملہ رہے گا. تو تیسری گزارش جو بڑی ضروری اور بڑی اہم ہے، دنیا میں جو چیز اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے وہ دینی اقدار ہیں. ہر شعبے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے، تیزی سے، اور دینی اقدار کو لوگ پیچھے کرتے جا رہے ہیں. کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس، کہتے ہیں مولوی لڑتے بڑا ہے تو ہم کدھر جائیں. تو میں کہتا ہوں کون سا مولوی کہتا ہے شراب پیو؟ کہا ہے کبھی کسی مولوی نے؟ وہ کوئی بھی ہو. کسی نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے تعلقات خراب کر لو؟ کسی نے کبھی کہا ہے کہ ڈاکے مارو؟ تو آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ کون سا مولوی کہہ رہا ہے کہ چوریاں کرو؟ تو دینی اقدار اور چیز کا نام ہے. اصول میں اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، وہ رہیں گے، چلے آ رہے ہیں، لیکن آپ دینی اقدار کا خیال کریں. اب نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو. اصل بات یہ غریبوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. ایک مسجد واحد جگہ ہے جہاں سے غریبوں کی آواز بلند ہوتی ہے. سویرے تجربہ کرنا، سویرے کسی مسجد میں افطاری کے وقت پہنچنا، لائنوں میں لگ کے لوگ افطاری کر رہے ہوں گے اور سینکڑوں لوگ روٹی کھا رہے ہوں گے، اور ان میں امیر کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے ماڑے لوگ ہوں گے. تو مسجد ہی تو ہے، جب بنتی ہے تو غریب کی بات ہوتی ہے، غریب کو روٹی ملتی ہے. یہ مدارس کے اندر سیٹھوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، تو یہ کفالت خانہ نہیں سمجھتے آپ تو لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. بھکاری. مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑے ہاسپٹل میں جو صدقات اور زکوٰۃ کے نام پہ بنا ہے، وہاں بھی اگر آپ نے علاج کرانا ہے تو آپ کو پہلے رسوا ہونا پڑتا ہے. ناراض نہ ہونا، میں بتا رہا ہوں رسوا ہونا پڑتا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنے علاقے سے لکھوا کے لاؤ کہ ہم نے زکوٰۃ میں سے علاج کرانا ہے. لکھوانا پڑتا ہے کہ نہیں لکھوانا پڑتا؟ یعنی جو ہسپتال بنا ہی صدقات اور زکوٰۃ پہ ہے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ کہتے ہیں جاؤ 4 آدمیوں سے لکھوا کے لاؤ. پہلے آپ نے لکھوانا ہے، پھر آپ نے تصدیق کرانی ہے، پھر پاپڑ بیلنے. تو کتنے لوگوں کے سامنے پردہ کھلا کے زکوٰۃ کے ساتھ آپ یہ کرا رہے ہیں. اور اصول کیا ہے؟ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ ہے میرے بھائی کو زکوٰۃ لگتی ہے تو بتا نا زکوٰۃ ہے. اسے کہا یہ عیدی ہے، بچوں کے کپڑے لے لینا. اسے بتانا، پڑھیے بارے شریعت، بتانا. اسے کہہ کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اسے کہہ ہی نا. اسلام اتنی پردہ داری. یہ جو ہمارے مدارس ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے، یہ مجھ سے پہلے ایک دوست نے پوچھا، پھر 2 4 5 لوگوں نے پوچھ لی یہ بات. تو میں نے کہا کہ نبی پاک کو یتیموں غریبوں کا بڑا خیال تھا، پر حضور نے تو مدینے آ کے سب سے پہلے مسجد ہی بنائی ہے. حضور نے باقی سارے کام بعد میں کی. تو یہ اب نیا پراپیگنڈا ہے. دینی اقدار میں تھوڑا تھوڑا نا اپنا حصہ ڈالیں. کس طرح بھلا؟ کس طرح؟ جب بہت سارے لوگ دین کے مخالف بات کر رہے ہوں تو آپ ایک آواز صرف بلند کر دیں کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے. دین کل بھی قابل عمل تھا، آج بھی قابل عمل ہے، قیامت تک قابل عمل رہے گا. آپ اپنا حصہ بڑھالیں. وہ چندے دینے، وہ باقی معاملات بڑے بعد کے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے نمائندے بنیں. اب نا 50 لوگ دین مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں، پر ایک بھی اٹھ کے کہتا نہیں کہ یار یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، وہ آپ کسی میدان میں بھی ہیں، کسی چوک میں بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ اپنے دین کے نمائندے بنیں. اس تیزی کے ساتھ لبرل لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں، اتنی خرابی پیدا کرتے ہیں کہ آنے والی نسل دین بیزار ہوتی جا رہی. دین بیزار یعنی بچے خوف کھاتے ہیں مسجد کے، مدرسے کے، مولوی کے نام سے خوف کھاتے ہیں. اور خدا کے بندو، جس بندے نے پاکستان بنایا تھا نا، خواب دیکھا تھا، وہ بندہ اس دور میں پی ایچ ڈی تھا جب پی ایچ ڈی بندے چراغ لے کے نہیں ملتے تھے. اقبال نے اس زمانے میں پی ایچ ڈی کی جب پی ایچ ڈی پتہ نہیں شاید خال خال ہوتی تھی. وہ ڈاکٹر بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، ادیب بھی تھے، بہت بڑے منطقی تھے اقبال. اور ردیف قافیہ، مجھے تھوڑی سی دلچسپی ہے شاعری سے، پر میں دنگ رہ جاتا ہوں جب اقبال کو پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں لفظ اس بندے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے ہمیں استعمال کر. لیکن اس بندے نے علامہ کہلانا پسند کیا. اسے کوئی علامہ کہتا تھا تو اقبال راضی ہوتے تھے، فرماتے تھے جب کہ مجھے علامہ کہتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے دین سے جڑا ہوں. وہ پسند کرتے تھے یہ بات کہنا، پسند کیا اس شخص نے. یہ آپ سمجھے، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ پسند کیا اس بندے نے یہ بات کہنا. اس نے پسند کیا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنا. آپ سمجھے نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. کہنے لگے میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز.
تو اس لیے دین کے آپ محافظ بنے، اور میرے سے زیادہ آپ کی آواز بلند ہوگی۔ جب ایک اسٹوڈنٹ پینٹ شرٹ پہن کے دین کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے نہیں رمق ہے، اس کو یہ کہہ کے بند نہیں کریں گے تو مولوی ہے تیری۔ تو میں آج شب قدر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، اب نہ بڑی تباہی ہو گئی ہے، میری نسل کے آنے والے بچے وہ دین بیزار ہو گئے، وہ ڈرتے ہیں، شب قدر کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے، شب برات کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے۔ ایک تیزی سے جال پھینکا گیا ہے اور کافر اس میں کامیاب ہے۔ خدا واپس لوٹو، اپنے دین کے نمائندے بنو۔ اقبال کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان بھی اس لیے ہوں کہ میں دین کی بات کروں گا، اور نماز بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ تیرے دین کا جھنڈا بلند ہوگا۔ پر دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے۔ بڑی قسم پرسی ہے، دین کے نمائندے بنو، دین کی ذمہ داریوں پر آپ اپنا کردار ادا کرو، یہ بڑا ضروری ہے۔ تھوڑی منصوبہ بندی دین کے لیے بھی کرو۔ اگر پروفیسروں میں، ڈاکٹروں میں، انجینئر لوگوں میں، سیاستدانوں میں آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں اور آپ دل و جان سے ان پہ قربان ہونے لگتے ہو تو کوئی دیندار بھی تلاش کاری لو، انشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ مل جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے مل جائیں گے، اللہ کے کرم سے مل جائیں گے۔ اور یہ وہ والا کھیت ہے جو اکثر سرسبز و شاداب ہی رہتا ہے۔